اندھیروں خیمے شہ کے قریب مت آنا، چراغ گل ہے مگر روشنی کی محفل ہے۔ ماشاءاللہ ایسے بکھرے ہوئے موتیوں کو تو دیکھ دیکھ کے بڑی الجھن سی ہونے لگی ہے۔ یہاں مرتب تسبیح دیکھ کے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ بس دانے ایسا لگتا ہے کہ فکر کی ڈور میں پرو دیے گئے ہیں۔ ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ کیا خوب سنتے ہیں، ایک سال کیا وقت ایسا فاصلہ ہو گیا کہ آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں حاضری نہ دے پایا، لیکن پہلے سال جب آیا تھا تو اسٹیج کی جو تھوڑی سی بلندی تھی وہ کچھ زیادہ تھی، لیکن آج ماشاءاللہ آپ اتنا ہی رکھیے گا، اس سے زیادہ اوپر نہ جائیے گا، ورنہ نیچے والے بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اوپر دیکھ دیکھ کے کہاں تک دیکھیں گے، بہت بلندی پہ اسٹیج چلا جاتا ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے بھائی، اتنا ہی رہنا چاہیے تاکہ مماثلت رہے، کوئی فاصلہ نہ رہے۔ بہت اچھے اچھے شعر سنا گئے۔ آئیے حسنین اکبر پاکستان کے مصرے پڑھتا ہوں، میں مسلسل کرتا ہوں آپ کو، اس لیے کہ شاعری سنی جا رہی ہے اور مجھ سے کہا گیا کہ یہاں شعر کو زیادہ ہی سنا دیجیے گا اور نئے شعر سنائیے گا۔ حسنین اکبر پاکستان، حال مقیم پاکستان، آبائی وطن نوگامہ سادات۔ نام کیا ہے؟ حسنین اکبر پاکستان۔ طوفان ہو بارش ہوں کہ سیلاب ہوں آئے۔ پہلا مصرع جب پڑھا جاتا ہے تو پھر دہرایا جاتا ہے، یہی سلیقہ ہے سننے کا، حسن سماعت اسی کو کہتے ہیں۔ طوفان ہو بارش ہوں کہ سیلاب ہوں آئے، طوفان ہو بارش ہوں کہ سیلاب ہوں آئے۔ مصروں کو لہجہ نہ ملے تو مصروں کا فائدہ کیا پڑھنے کا؟ طوفان ہو بارش ہوں کہ سیلاب ہوں آئے، طوفان ہو۔ پیچھے والوں ذرا سا گواہی دے دیجیے گا، ایک نعرہ تو لگ چکا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ انشاءاللہ تیسرے کو نہ دیکھیے گا، چوتھے پہ داد چاہتا ہوں۔ طوفان ہو بارش ہوں کہ سیلاب ہو آئے، طوفان ہو بارش ہوں کہ سیلاب ہو آئے، ہر دور میں ہر قسم کے موسم سے لڑی ہے۔ طوفان ہو بارش ہوں کہ سیلاب ہو آئے، ہر دور میں ہر قسم کے موسم سے لڑی ہے۔ ارے 1400 برس بیت گئے عشق علی میں، ٹوٹی ہوئی دیوار بھی پیروں پہ کھڑی ہے۔ ارے شاعری سنا رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ طوفان ہو بارش ہو کہ سیلاب ہو آئے۔ ذرا لہجہ تو دیکھیے شاعری کا، حسنین اکبر پاکستان۔ طوفان ہو، ظفر صاحب سنیے گا، اگر یہاں کامیابی نہ ملے تو پھر کہاں ملے گی؟ ظفر صاحب تشریف فرمائے، سنیے گا مصرے کہ طوفان ہو بارش ہو کہ سیلاب ہو آئے، ہر دور میں اسی لہجے کا دوسرا قطعہ سنیے، حسنین اکبر پاکستان۔ طوفان ہو بارش ہو کہ سیلاب ہو آئے، طوفان ہو بارش ہو۔ پرانے مصرے پڑھوں تو آنے کا فائدہ کیا ہے؟ طوفان ہو بارش ہو کہ سیلاب ہو آئے، ہر دور میں ہر قسم کے موسم سے لڑی ہے۔ 1400 برس بیت گئے عشق علی میں، ٹوٹی ہوئی دیوار بھی پیروں پہ کھڑی ہے، ٹوٹی ہوئی دیوار بھی پیروں پہ کھڑی ہے۔ عادل دہر نے کیا عدل کیا ہے دیکھو۔ لہجہ بدل گیا، جب مصرے بدلے تو لہجہ بدل گیا۔ عادل دہر نے کیا عدل کیا ہے دیکھو، عادل دہر نے، پھر میں کہہ رہا ہوں تیسرے کو نہ دیکھیے گا، چوتھے پہ داد چاہتا ہوں، ارے جملوں کی رعایت پہ داد چاہتا ہوں یہاں، سنیے گا کہ عادل دہر نے کیا عدل کیا ہے دیکھو۔ قبلہ میں دعائیں چاہتا ہوں، سنیے گا مصرے حسنین اکبر پاکستان کے کہ عادل دہر نے کیا عدل کیا ہے دیکھو، اس کی تقسیم ہی دنیا سے نیاری نکلی، تم نے کعبے پہ جمع رکھا تھا قبضہ، پھر بھی 4 دیواروں میں سے ایک ہماری نکلی۔ اما کیا کیا رعایتوں کے مصرے پڑھ جاؤں میں، ارے کم از کم اب تو نعرے سنا دیجئے۔ جی جی پنجابی نعرہ ہے، نعرہ حیدری، پنجابی نعرہ۔ یہ پیور پنجابی ہے۔ حیدری، عادل دہر نے کیا عدل کیا ہے دیکھو، اس کی تقسیمی رعایتیں دیکھیے آپ۔ عادل دہر نے کیا عدل کیا، شاعری اسے کہتے ہیں۔ عادل دہر نے کیا عدل کیا ہے دیکھو، اس کی تقسیم ہی دنیا سے نیاری نکلی، تم نے کعبے پہ جمع رکھا تھا قبضہ، پھر بھی 4 دیواروں میں سے ایک ہماری نکلی۔ تم نے کعبے پہ جمع رکھا تھا، لطف لیتے رہیے آپ،
کہ تم نے کعبے پہ جمع رکھا تھا قبضہ، پھر بھی 4 دیواروں میں سے ایک ہماری نکلی، ثانی حیدر کا جشن ہے تو پھر حیدر کرار کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ پھر سنیے حسنین اکبر پاکستان کہ 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، خدا کی قسم کیسے نہیں سنیں گے آپ؟ اگر آستین چڑھا لوں گا تو اتاروں گا بھی نہیں، اسی لیے تو کوئی جنگ ہم نے ہاری نہیں۔ ارے سنیے کیا رعایتوں سے مصر خدا دیتا ہے کہ اسی لیے تو کوئی جنگ ہم نے ہاری نہیں، جو آستین چڑھا لی تو پھر اتاری نہیں۔ آصف جلال بجنوری، اب سنیے مترا کہ اسی لیے تو کوئی جنگ ہم نے ہاری نہیں، جو آستین چڑھا لی تو پھر اتاری نہیں۔ اب حسنین اکبر پاکستان کہ 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، ممکن نہیں کہ آج علی کی ثنا نہ ہو۔ جیتے رہیے، آباد رہیے۔ اس لہجے سے میں نے اس لیے پڑھا تاکہ کچھ لوگ جو دور جا چکے ہیں انہیں قریب کر سکوں، جو قریب ہیں ان کو بھی سلام، جو قرب کی منزل میں ہیں ان کو بھی سلام۔ اب شعر سنتے رہیے، شعر اس لیے سنانے کے لیے کہا گیا ہے، میں بہت آرزو میری بھی تھی کہ میں کم از کم آؤں اور بہت دنوں کے بعد آرزو صاحب کو سنوں، تو آرزو جلال پوری صاحب کو آپ کے حوالے کرنا ہے۔ بھئی معاملہ یہ ہوتا ہے، ایک تو ہم لیٹ ہو گئے، یہ پہلی بار ہوا، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ڈائس پہ شورائے کرام آتے نہیں ہیں، آ کر بھی، اور آئیں گے سب 1-1:30 بجے، اور اس کے بعد کسی کی 1:15 بجے ٹرین ہے، کسی کی 2 بجے ٹرین ہے۔ یہاں تو نہیں ہوتا ہے لیکن اور جگہوں پہ ضرور ہوتا ہے، تو پھر ناظم جو ہے وہ پولیس رات کا کام ہے نظامت کرنا یہ آج کے دور میں۔ اب معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ قرآن دازی ہونی چاہیے، ناظم کے پاس ایک باکس رکھ دینا چاہیے، اب جو نام نکل آئے وہی شاعر آپ کے سامنے۔ اس لیے کیا کہنے، ماشاء اللہ، اس لیے کہ شہنشاہ صاحب تو ملتے رہتے ہیں۔ 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو۔ پرانے شعر پڑھوں گا بور ہو جائیے گا، 2018 کی نظامت کرنے کا عادی ہوں ورنہ 1992 والے گھر چلے جائیں گے۔ 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو۔ سلام ہے ہمارے بزرگوں کو جو پوری رات مسلم بھی نو سجا کا جذبہ لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور شعراء کرام کو سنتے رہتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو طول عمر عطا کرے کہ 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، ممکن نہیں کہ آج علی کی ثنا نہ ہو۔ ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس گھر میں ردی کے بھاؤ بھی نہ خرید، 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، ممکن نہیں کہ آج علی کی ثنا نہ ہو۔ ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو۔ جیتے رہیے، آباد رہیے۔ ارے لہجے کی شاعری ہے، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ کیا سماتے ہیں، کیا سماتے ہیں، نظر بد دور، آپ کے اوپر کسی مطلب بری نظر کا سایہ نہ ہو۔ خدا کی قسم اتنا اچھا سن رہے ہیں، آپ نے تھکان اتار دی ہے، اتنا بہترین سن رہے ہیں آپ۔ یہ دیکھیے، یہ ہمارے استاد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ یہ یاد رکھیے گا، زمین امین اچھی نہیں ہوتی ہے، کسان اچھا ہوتا ہے۔ زمین چاہے جتنی بری ہو لیکن اگر کسان اچھا ہے تو اس پہ کھیتی ہو سکتی ہے۔ 13 رجب کی رات ہو، ابھی تو شعر پڑھا ہی نہیں ہے، ابھی جو پڑھنے کے لیے تمہید بنا رہا ہوں وہ شعر سنیے حسنین اکبر پاکستان کہ 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، ممکن نہیں کہ آج علی کی ثنا نہ ہو۔ ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو، جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو۔ خالق، رحیم، کبریا، رازق، ولی، کریم۔ ارے مصرع ہو گیا، تختی کر لیجئے، فائلاتن فائلاتن فائلات، کچھ بھی کر لیجئے تختی۔ سنیے، کچھ بھی تختی کر سکتے ہیں آپ، تختی جن لوگوں کرنے۔ خالق، رحیم، کبریا، رازق، ولی، کریم۔ پھر مصرع یاد کیجئے، خالق، رحیم، کبریا، رازق، ولی، کریم۔ کوئی لقب نہیں جو علی پر جچا نہ ہو۔ جیتے رہیے گھوسی والوں، مولا آباد رکھیں آپ کو، مولا آباد رکھیں۔ سنیے گا، ایک شعر پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں شاعر آپ کے حوالے کہ ردی کے بھاؤ بھی، شعر سنیے جو سنانے کے لیے تمہید بنائی ہے کہ ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو۔ خالق، رحیم، کبریا، رازق، ولی، کریم۔ کوئی لقب نہیں جو علی پر جچا نہ ہو۔ اس گھر میں آیتوں کی تلاوت حرام ہے جس گھر میں فاطمہ کی حدیثیں قصہ نہ ہو۔ پھر پڑھ دوں، یہ
یہ ادھر والے کمزور نظر آ رہے ہیں مجھے، مولا آپ کو سلامت رکھیں، تھوڑے سے کمزور ہیں، تھوڑے سے کمزور ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں، لیکن بول خوب رہے ہیں آپ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا پھر پڑھ دیجئے کہ ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو۔ ارے معاف کیجئے گا، لوگ کہتے ہیں کہ علماء کرام ولایت کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، ہمیں تمہیں کیا پتا، اس لیے کہ 2 حدیثیں 2 کتابیں پڑھ کے فاضل ہو گئے، کہہ دیا عالم کو جاہل اتنے قابل ہو گئے، 2 حدیثیں 2 کتابیں پڑھ کے فاضل ہو گئے، کہہ دیا عالم کو جاہل اتنے قابل ہو گئے۔ آیت اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ تابع سلام رسالہ میرے پاس موجود ہے، جملہ سنیے گا ولایت کے حوالے سے۔ ایک سائل آیا، آنے کے بعد کہتا ہے خمینی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہ خمینی صاحب یہ بتائیں کہ علی ولی اللہ کا اعلان مستحب ہے یا واجب؟ ایسا جواب تو کوئی ایک عارف دے سکتا ہے، عالم ربانی دے سکتا ہے، ورنہ ہما شما کے بس میں نہیں تھا۔ خمینی صاحب نے کیا خوبصورت جواب دیا، اب آپ بیٹھ کے سنیں یا کھڑے ہو کے میں پڑھ کے جا رہا ہوں۔ خمینی صاحب سے پوچھا گیا یہ بتائیے علی ولی اللہ کا اعلان مستحب ہے یا واجب؟ خمینی صاحب نے کہا سن، جہاں سارے علی والے بیٹھے ہوں وہاں مستحب، مخالفت ہو جائے تو واجب۔ جیتے رہیے۔ علی علی یا علی، ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو۔ خالق رحیم کبریا رازق ولی کریم، کوئی لقب نہیں، تھک جائیے گا تو بتا دیجئے گا۔ خالق رحیم کبریا رازق ولی کریم، کوئی لقب نہیں جو علی پر، کیا چھلکتا ہوا مجمع ہے، خدا کی قسم تاریخی محفل ہو رہی ہے۔ خالق رحیم کبریا رازق ولی کریم، کوئی لقب نہیں، آپ رک جائیں تو رک جائیں، میری زبان نہیں رک سکتی ہے۔ خالق رحیم کبریا رازق ولی کریم، کوئی لقب نہیں جو علی پر جچا نہ ہو۔ ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس گھر میں آیتوں کی تلاوت حرام ہے، جس گھر میں فاطمہ کی حدیثیں کسا نہ ہو۔ ارے شعر بہت بڑا ہے، چاہے جیسے سنیں کہ اس گھر میں آیتوں کی تلاوت حرام ہے، جس گھر میں فاطمہ کی حدیثیں کسا نہ ہو۔ گھوسی والوں شعر سنیے کہ معبود لا شریک ہے کہ عبد لا شریک، سجدہ اگر نہ ہو تو کبھی فیصلہ نہ ہو۔ معبود لا شریک ہے کہ عبد لا شریک، معبود لا شریک ہے کہ عبد لا شریک، معبود لا شریک ہے کہ عبد لا شریک، سجدہ اگر نہ ہو تو کبھی فیصلہ نہ ہو۔ معبود لا شریک ہے کہ عبد لا شریک، سجدہ اگر نہ ہو تو کبھی فیصلہ نہ ہو۔ آئیے اتنے خوبصورت مجمع کو دیکھتے ہوئے ایک خوبصورت شاعر، خوبصورت آواز، خوبصورت لہجہ، بہترین شاعر، بہترین دوست، بہترین انسان، محترم آرزو جلال پوری صاحب، عریضہ تو ڈال کے آئے ہیں آپ ہیں، اس کے بعد سب کی آرزویں بندھی ہوئی ہیں کہ جواب آ جائے، جواب آ جائے، تو میں آرزو صاحب کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جتنا اچھا سننا چاہتے ہیں اتنی اچھی صلوات پڑھ دیجیے۔